دنیا بھر میں جرم و سزا کی دنیا اور عدالتی عمارت دو واضح تصورات پر تقسیم ہے۔ قانون کی حکمرانی اور انصاف کی حکمرانی بظاہر دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن دونوں میں عملی سطح پر بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو جتنا چاہے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں مختلف ممالک میں رائج قوانین کے دو اہم ماخذ ہیں جن کا تعلق اہل اقتدار سے ہے۔ جمہوری طور پر منتخب پارلیمنٹ یا کانگریس کوئی قانون بنائے یا پھر کوئی بادشاہ یا فوجی آمر کسی بھی قسم کا کوئی قانون نافذ کرے، ایسا قانون عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بالکل برعکس بھی۔ مثلا نو آبادیاتی دور میں برطانیہ اور فرانس جیسی قابض طاقتوں نے اپنے زیر نگین علاقوں میں جو قوانین بنائے تھے وہ زیر تسلط مقامی افراد کے بے شمار بنیادی حقوق کے خلاف تھے اور رعایا کو جبر و استبداد کے ذریعے زیر نگین کرنے والے تھے۔ لیکن ان قوانین کے نفاذ کے بعد تمام ممالک میں موجود تمام انتظامی مشینری ان پر سختی سے عمل درآمد کروا کر قانون کی حکمرانی قائم کرتی تھی اور ایسے ممالک کی تمام عدالتیں انہی قوانین کے تحت فیصلے کیا کرتی تھیں۔ یقیناً یہ فیصلے قانون کے مطابق ہوتے تھے مگر انصاف کے مطابق نہیں۔ اسی طرح جدید جمہوری دور میں بھی بہت حد تک اس بات کا احتمال موجود ہے کہ کسی ملک کی پارلیمنٹ ایک ایسا قانون منظور کرے جس سے کسی گروہ یا قبیلے کی حق تلفی ہو یا پھر کسی ایک طبقے بلکہ بعض اوقات تو پوری قوم کو ہی کسی ایک انسانی حق سے محروم کیا جاتا ہو۔ مثلا اظہار رائے پر پابندی کے ہر روز بدلتے اور کبھی سخت اور کبھی نرم ہوتے قوانین اسی بات کی علامت ہیں۔ زبان و تحریر سے حکومت مخالف گفتگو یا ریاستی اداروں کی غلطیوں کی نشاندہی کو غداری تعبیر کرنا بھی ایسے جبریہ قوانین میں شامل ہے۔ ایسے متعصب اور جانبدار قوانین دنیا کے ہر جمہوری ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا مغربی ممالک میں یہودیوں پر جنگ عظیم دوئم میں ڈھائے جانے والے مظالم جنہیں ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، یہاں تک کہ مزاحیہ انداز میں مضمون لکھنا یا کارٹون بنانا بھی قابل دست اندازی پولیس جرم ہے اور ایسے تمام ممالک میں اس کی سخت سزا بھی مقرر ہے۔ لیکن انہی ممالک میں دنیا کے تمام مذاہب کے پیغمبروں کا مذاق اڑانا، ان پر مزاحیہ فلمیں یا کارٹون بنانا آزادی اظہار رائے کے زمرے میں آتا ہے۔ ان ملکوں میں رائج انہی قوانین کے تحت مغرب کے تمام ممالک میں روز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ہولوکاسٹ پر لکھنے والوں کو سزائیں سناتی ہیں اور اس کے برعکس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنانے والوں کو بری کرتی ہیں۔ لیکن ملک میں رائج قوانین کے مطابق وہ درست فیصلے قرار پاتے ہیں اور یوں ان ملکوں میں قانون کی حکمرانی قائم ہے۔ اظہار رائے کے نام پر مذہبی شخصیات کی تضحیک کی آزادی اور یہودیوں کے خلاف نفرت کے نام پر سزاؤں کا نفاذ ایک وسیع مضمون ہے جس پر دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں رائج تمام عدالتی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے زیر تابع ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام اینگلو سیکسن قوانین کے زیر اثر ہے جو دو مخالفین کے درمیان فیصلہ کرنے کا قانون ہے۔ اس کا ایک وسیع قانون شہادت ہے۔ حکومت کا تفتیشی ایک ملزم کے خلاف جو بھی کچی پکی شہادت صفحہ مثل پر لائے گا، عدالت اسی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ اس شہادت کے مقابلے میں ملزم کی جانب سے بھی جو شواہد پیش کیے جائیں گے اگر وہ قوی ہیں تو پھر اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت اپنی جانب سے نہ کوئی گواہ اس میں شامل کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی شہادت صفحہ مثل پر لا سکتی ہے۔ عدالت کو اگر معلوم بھی ہو جائے کہ تفتیش کرنے والے ادارے اور ملزم دونوں نے ملی بھگت اور گٹھ جوڑ کر کے کمزور شہادتیں مقدمے میں شامل کی ہیں اور مضبوط شہادتوں کو مقدمے کا حصہ نہیں بنایا، تو ایسے میں بھی عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ قانون اسے صرف نافذ العمل قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند کرتا ہے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی غیر منصفانہ فیصلہ کیوں نہ ہو، مگر وہ قانون کے عین مطابق ہوگا۔ پاکستان میں ایک سول جج یا میجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام عدالتیں قانون کی حکمرانی کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان عدالتوں سے قانون کے مطابق فیصلے کرتے وقت انصاف کا قتل ہو جائے۔ ایسے میں ان تمام عدالتوں سے بالاتر ایک ایسی عدالت کی ضرورت یقیناً ہوتی ہے جو قانون کے مطابق نہیں بلکہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ دنیا بھر کے ممالک میں نافذ دساتیر میں ایسی ہی ایک بڑی عدالت کی گنجائش رکھی جاتی ہے جسے عمومی طور پر سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 187 بھی اسی اصول کو مد نظر رکھ کر سپریم کورٹ کو وسیع اختیارات دیے گئے۔ اس کے مطابق عدالت عظمیٰ کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسی ہدایات، احکام یا ڈگریاں جاری کرے جو کسی ایسے مقدمے یا معاملے میں جو اس کے سامنے زیر سماعت ہو مکمل انصاف کرنے کے لیے ضروری ہوں۔ اس میں لفظ مکمل انصاف کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی سپریم کورٹ ملک میں نافذ العمل قوانین کے مطابق اگر انصاف نہ کر پا رہی ہو تو وہ ان سے بالاتر بھی فیصلے کر سکتی ہے، چونکہ ایسے تمام قوانین پارلیمنٹ میں بنائے اور منظور کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سپریم کورٹ کو آئین میں پارلیمنٹ کے تصرف سے بالاتر ادارہ قرار دیا گیا ہے جو اپنے ادارے کے نظم و نسق کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا از خود اختیار رکھتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 191 کے مطابق دستور اور قانون کے تابع
تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے خود قواعد وضع کر سکے گی۔ اس آرٹیکل میں لفظ دستور اور قانون کے تابع دو الفاظ استعمال ہوئے۔ دستور تو ایک اساسی دستاویز کی صورت موجود ہے جسے بہت مشکل سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھی کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں لائی جا سکتی، لیکن پارلیمنٹ قانون میں تبدیلی بڑی آسانی سے لا سکتی ہے۔ لیکن دستور پاکستان نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے بارے میں کسی بھی قسم کا قانون بنانے سے روک دیا ہے۔ آئین کے جدول چہارم میں قانون سازی کی دو فہرستیں دی گئی ہیں، ایک وفاقی اور دوسری صوبائی۔ ان میں سے وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شق 55 کے تحت یہ واضح لکھا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے سوا تمام عدالتوں کا اختیار سماعت و اختیارات، یعنی پارلیمنٹ تمام عدالتوں کے لیے قواعد و ضوابط کے لیے قانون بنا سکتی ہے، لیکن عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے اس قانون سازی والے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتیں قانون کی عدالتیں ہیں، انہیں ملک میں نافذ ہر جائز و ناجائز قانون کے مطابق ہی فیصلے کرنا ہوتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ انصاف اور صرف انصاف کی فراہمی کی عدالت ہے، اور اگر اسے بھی دیگر ماتحت عدالتوں کی طرح ہی مکمل طور پر قانون کے تابع بنا دیا گیا تو پھر ملک میں مکمل انصاف کی فراہمی ایک خواب ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا کی جو ریچسٹ قوم ہے وہ اس وقت مسلمان ہیں۔ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اگر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو کس نے ایک میز پہ اکٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا اور وہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر، لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیں گے۔ آپ کو آئین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔